اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز محترم محتشم حاضرین سامعین، ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ کس مقصد کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے انسانیت کو کیا پیغام دیا۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرائض نبوت ہیں، فرائض رسالت ہیں، انہوں نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ کتاب سکھاتے ہیں تمہیں اور حکمت سکھاتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ تمہیں یا انہیں پاکیزہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید اس حوالے سے بتاتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ سکھانے کے لیے آئے ہیں جو انسان سبق بھول جاتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ توحید ہے، رسالت ہے، ملائکہ پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، اور اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ تقریباً ہماری نظر میں واضح ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کوئی یہ نہیں فرمایا کہ توحید کو خطرہ ہوگا یا رسالت کو خطرہ ہوگا یا فرشتوں پہ جو ایمان ہے اسے کوئی خطرہ ہوگا، کتابوں پہ ایمان ہے اسے کوئی خطرہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے امت سے یہ ڈر ہے کہ ان میں جاہلیت جو ہے اس کی صفات ہوں گی، جس کی وجہ سے ان کا معاشرہ جو ہے یا اسلامی معاشرہ جسے وہ بنانے کی کوشش کریں گے اسلامی حوالے سے، وہ معاشرہ جو ہے ان کا ان صفات کا حامل ہو جائے گا جس میں جہالت پائی جائے۔ اب ہم ایمان پہ اور اسلام پہ تو کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم ان باتوں پر کوشش نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بکھر جاتا ہے یا ہماری محنت تباہ ہو جاتی ہے۔ میں اس سے پہلے کہ قرآن مجید کی آیات کو اور دیگر الفاظ کو بیان کروں، ایک جہالت کا لفظ ہے اور ایک جاہلیت کا لفظ ہے، یعنی دونوں الگ الگ لفظ ہیں، جاہلیت اور جہالت۔ جاہلیت الگ لفظ ہے اور جہالت الگ لفظ ہے۔ جاہلیت کیا ہے اور جہالت کیا ہے؟ جہالت کا مطلب ہے کسی چیز کا کسی کو علم نہ ہونا، اسے ہم جہالت کہیں گے کہ فلاں چیز آپ نہیں جانتے تو اسے جہالت کہا جائے گا۔ لیکن جاہلیت کیا ہے؟ اس حوالے سے کہ جاہلیت ایک الگ چیز ہے۔ قرآن مجید بھی اس لفظ کو ذکر فرماتا ہے کہ افحکم الجاہلیت یبغون، کہ وہ زمانہ جاہلیت یا جاہلیت کی عادات کے خواہش مند ہیں، یعنی وہ انہیں اپنانا چاہتے ہیں، اور انہیں اپنانے کے حوالے سے قرآن مجید یہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا،
جاہلیت کا حکم اچھا نہیں ہے، بلکہ خوبصورت حکم وہ ہے جو اللہ کا ہے، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ اب جو جاہلیت ہے وہ الگ چیز ہے، اسے ہم عہد بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی عہد جاہلیت۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ عہد جاہلیت کے حوالے سے نہیں، آپ کا جو مراد تھی وہ عہد جاہلیت نہیں تھی، اس لیے کہ عہد جاہلیت میں بھی، یعنی اسلام سے پہلے کے حصے میں بھی، لوگ جو ہیں بڑے بڑے شعراء تھے، اور وہ کھڑے کھڑے ہزاروں اشعار خود پڑھ دیتے تھے، فی البدی پڑھ دیتے تھے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ کاغذ قلم اٹھا کے بیٹھتے اور پھر لکھنا شروع کرتے، پھر اس کی نوک پلک سنوارتے، پھر نوک پلک سنوار کے 4-5 اشعار وہ کہتے، اس طرح نہیں تھا، بلکہ وہ کھڑے ہوتے اور سینکڑوں اشعار عربی زبان میں وہ پڑھ ڈالتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے جاہلیت کے حوالے سے، اس سے زیادہ زمانہ جاہلیت مراد ہونے سے، بلکہ وہ جاہلیت کی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو چیزیں میری امت میں رہ جائیں گی وہ 4 چیزیں ہیں۔ یعنی 4 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ وہ حسب و نسب پہ فخر کرے گا۔ اب یہ جاہلیت کی پہلی چیز ہے، حسب و نسب پہ، خاندان پہ یا علاقے پر، ان چیزوں پر وہ فخر کرے گا، تکبر کرے گا، غرور کرے گا۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ وہ خاندانی اعتبار سے تذلیل کرے گا، تنقید کرے گا، توہین کرے گا۔ یعنی خاندانی اعتبار سے وہ تذلیل اور توہین کرے گا، یعنی اس کا پیمانہ خاندانی فخر ہوگا یا خاندانی اعتبار سے کسی کا نیچا ہونا ہوگا، یعنی اس نے خود پیمانے بنائے ہیں۔ ویسے اگر غور کیا جائے تو ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم انسان بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو اگر دیکھا جائے تو ہم سب نبی کی اولاد ہیں، رسول کی اولاد ہیں۔ تو حسب و نسب تو ہمارا آدم سے جا کے ملتا ہے اور حضرت حوا سے ملتا ہے، تو حسب و نسب کو دیکھا جائے تو اس پہ فخر کی یا تکبر کی تو بات ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص عزت چاہتا ہے تو تقوی میں عزت ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ جاہلیت کی 2 باتیں، خاندان پہ فخر کرنا اور دوسرے کو اپنے خاندان سے نیچا سمجھتے ہوئے اس کی تذلیل کرنا، اس پہ تنقید کرنا، اس کی توہین کرنا، یہ دوسری علامت ہے۔ تیسری علامت، اللہ پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اسباب پہ بھروسہ کرنا۔ مثال کے طور پہ ستاروں کے حوالے سے یہ یقین رکھنا کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جیسے آج کل کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں خط قسمت نہیں ہے، وہ خط قسمت نہیں ہے تو باقی قسمت کہاں گئی؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں میرے ہاتھ پہ خط شہرت ہے، میرے ہاتھ پہ خط دولت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی تمہارے پاس سب کچھ ہے، پہننے کو لباس ہے، کھانے کو کھانا ہے، رہنے کو مکان ہے، رہنے کو چھت ہے، یہ ساری چیزیں میسر ہیں، خط قسمت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ جمادات و نباتات ہیں تقدیر کے پابند، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ یعنی مومن کی تقدیر جو ہے وہ خدا کا حکم ہے۔ اب ایک انسان کہتا ہے کہ جی آپ کے ہاتھ میں یہ علامات ہیں، اب آپ نے یہ بننا ہے اور یہ بن جانا ہے آپ۔ پھر تھوڑے عرصے بعد کہتے ہیں کہ وہ سوری آپ کی وہ علامت غائب ہو گئی۔ یعنی بجائے اس کے کہ مسبب الاسباب پہ بھروسہ کیا جائے، وہ نشانیاں، وہ علامات جو کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی،
کبھی پیدا ہو جاتی ہیں، کبھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ستارے کبھی ہوتے ہیں آسماں پہ چمکتے ہیں، کبھی نہیں چمکتے۔ سورج کبھی چمکتا ہے، کبھی نہیں چمکتا۔ ہاتھ پہ جو ہے وہ لکیریں کبھی ہوتی ہیں، کبھی مٹ جاتی ہیں۔ زندگی، اصل زندگی کا تعلق مسبب الاسباب سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جہالت کی علامت ہے۔ علوم سے استفادہ اور چیز ہے، یعنی کسی بھی علم سے اتنا استفادہ کہ جتنا آپ ڈسپرین سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی انجیکشن سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، آپ کسی ناسے سے، خیر خواہ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں کہ جو مسبب الاسباب نے آپ کے لیے رکھے ہیں، لیکن آپ کا بھروسہ اصل تو مسبب الاسباب پہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کی علامت ہے۔ آخری بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ تھا کہ میت پہ رونا، نوحہ کرنا۔ یہ جو ایک تو ہوتا ہے کہ ایک انسان کو واقعتاً ایک دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اداکاری کرتے ہیں آگے۔ مرنے والے کی موت پہ بھئی غمزدہ بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، سب غمزدہ تو ہیں، لیکن ایک فرد ایسا آتا ہے جو صرف اداکاری کرتا ہے آگے، یا پھر کچھ گلوکاری کرتا ہے آگے۔ یعنی وہ صرف یہ بتانا چاہتا ہے ان رشتہ داروں کو کہ میں کتنا غمزدہ ہوں یا مجھے کتنا رنج ہوا ہے۔ کبھی کبھی تو بہت قریبی رشتہ دار جو ہے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں اتنا غمزدہ نہیں ہوں جتنا یہ غمزدہ ہے۔ مجھے اپنے قریبی کے دکھ پہ اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا افسوس اسے ہو رہا ہے۔ وہ بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے اپنے رشتہ داروں میں بھی، اپنے آس پاس کے ماحول میں بھی، بھئی اس سے زیادہ رنج ہے حالانکہ یہ دور کا بندہ ہے۔ یعنی یہ جہالت کی علامت ہے کہ آپ کو جو غم نہیں ہے آپ اس غم کا اظہار کرتے ہیں۔ جہالت بھی ہے، منافقت بھی ہے۔ اور ویسے بھی ایک انسان، کون سا انسان ہے جو کسی کی موت پہ غمزدہ نہ ہو؟ اگر اس میں دل ہے تو غمزدہ ہوگا، لیکن غمزدہ ہونا، آنسو کا بہنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نوحہ کرنا، اسے ہم دوسرے لفظوں میں اداکاری کہہ سکتے ہیں، گلوکاری کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ وہ گلوکاری نہیں ہے جو دوسری ہے، وہ والی بات نہیں کر رہا، کہ رشتہ دار جو اصل موجود ہیں ان کے سامنے کسی دوسرے کا، جس کا پتہ ہے کہ جس کا اتنا تعلق نہیں ہے کہ وہ غمزدہ اتنا ہو، اسے ڈیپلی اتنا غم محسوس ہو، تو وہ کرتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ جاہلیت کی، جہالت کی نہیں۔ جہالت اور چیز ہے، وہ لا علمی ہے، یہ جاہلیت کی علامات ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی جو علامات ہیں وہ ہمارے معاشرے میں، یا آپ نے فرمایا میری امت میں موجود رہیں گی۔ اب ذہن میں رکھیے اس بات کو کہ رسول اللہ نے جب یہ فرمایا ہے کہ بھئی میری امت میں موجود رہیں گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دیکھیں جی رسول اللہ نے فرمایا اب تو موجود ہونا ہی ہونا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے بتایا ہے تو موجود ہونا ہی ہونا ہے، ایسا نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتایا ہے کہ ہم ان چیزوں سے دامن بچائیں، ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اب سوچئے کہ آگاہ کرنے والے فرد سے کہیں بس جی اب تو ہونا ہی ہونا ہے، اب تو آپ نے کہہ دیا ہے اب تو ہوگا، ضرور ہوگا۔ مرشد سائیں نے آکھے تاں واسطے تھی سی، ہون تو ضرور تھی سی۔ بھئی مرشد سائیں نے ہو سکتا ہے اس لیے کہا ہو کہ آپ دامن بچا لیں، آپ کا راستہ غلط ہے، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کا رویہ غلط ہے، آپ کا انداز زندگی غلط ہے، بھئی آپ بچ جائیں۔ وہ ایک یہ کہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں کینسر ہونا ہی ہونا ہے، اس نے کہا، اس نے تو یہ آگاہ کیا ہے صبح جلدی اٹھو، اپنے معمول کو بدلو، اپنی عادات کو بدلو، اپنی ہیبٹس کو بدلو، اپنے کھانے پینے کے انداز کو بدلو۔ وہ تو اس لیے کہا تھا کہ تمہیں کینسر ہو سکتا ہے، کیوں؟ بھئی بدلو گے نہیں تو ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر اس لیے بتاتا ہے کہ آگاہ رہو، اس لیے نہیں کہتا کہ وہ کہے مریض آرام سے سو جائے
اور کہ اب ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تو اب تو ہونا ہی ہونا ہے. ایسا نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہے کہ میری امت میں جاہلیت کی یہ باتیں ہوں گی، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہونی ہی ہونی ہے، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے کہ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، ان سے دامن بچا کے رکھنا. اللہ جو بھی عطا کریں آپ کو، ان باتوں سے دامن بچا کے چلنا. یہ جاہلیت کی علامات ہیں، یہ تمہارے معاشرے کو برباد کر دیں گی، تمہاری زندگی میں تلخیاں لے کے آئیں گی، تمہاری نسلوں کو خراب کر دیں گی. آپ نے تو اس لیے بتایا تھا. اور بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہے تو امت میں ہوں گی سو ہوں گی. ہم تو اسے بڑا تبرک سمجھ کے دراصل یعنی اسے استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ شوگر والا کہتا ہے یہ جی تبرک ہے اب تو کھانا ہی پڑے گا. حالانکہ ایسی کوئی بات اللہ اور اس کے رسول نے نہیں فرمائی کہ وہ تبرک کھانا ہی پڑے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. شوگر والے کو اگر روکا گیا ہے کہ بھی نہ کھاؤ میٹھا، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ آدھا پاؤ یا پاؤ جو ہے وہ جلیبی کھا جائے، وہ کہ یہ تبرک ہے اس میں صحت ہے ساری. ایسا نہیں ہے. تبرک ہے لیکن اگر روکا گیا ہے تو رسول اللہ کے اور بھی احکامات ہیں نا. یہ تبرک کھانا اچھا ہے لیکن اور احکام کیا ہیں کہ اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنی ذات کا خیال رکھو، اپنے بدن کا خیال رکھو. یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے. بدن اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. تبرک تو ہم نمکین بھی کھا سکتے ہیں. تو اس لیے ذہن میں رکھیے کہ جاہلیت میں اور جہالت میں فرق ہے. ہم اسے بیان کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعے بھی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ.